الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آیت مبارکہ کے اندر روزے کا حکم، روزے کی فضیلت ارشاد فرمائی. قرآن حکیم کی شان یہ ہے کہ قرآن حکیم مقصودی چیز کو ذکر کر دیتا ہے، باقی پھر ان ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھونڈنا پڑتا ہے اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں. سنت میں، حیات طیبہ میں قرآن حکیم کے مضامین کو ڈھونڈنے سے زیادہ واضح چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو حکم خداوندی روزے سے متعلق ہے کہ ہم نے روزہ فرض کیا. روزہ کیا چیز ہے؟ ایک مہینہ اللہ نے روزے کا عطا فرمایا، اس میں اتنی بہت ساری چیزیں جوڑ دیں کہ اگر آدمی سارے مہینے بھی ٹکریں مارتا رہے تب بھی ان چیزوں کا حق ادا نہ ہو. اسی ایک مہینے کے اندر شب قدر بھی، اسی ایک مہینے کے اندر نماز بھی، روزہ بھی، تراویح بھی، سب اپنی زیادہ قیمتوں کے ساتھ. یہ ساری چیزیں صرف اجمال بتا رہے ہیں. شب قدر اس کا حال کچھ نہ پوچھو، 83 سال کے برابر، 1000 مہینوں کے برابر ایک شب قدر، وہ بھی پوری رات نہیں. چند لمحے بھی کسی کو شب قدر نہ پتہ چلے اور ہو شب قدر تب بھی اس کا کام ہو گیا. پتہ چلنا بھی ضروری نہیں ہے. کوئی بزرگ، کوئی نیک آدمی کہیں اندازہ ہو جائے کہ بھئی فلاں رات شب قدر تھی اور آدمی اس میں کسی عمل میں لگا ہوا تھا، نیک عمل میں، اسے نہیں پتہ چلا، دن میں پتہ چلا، کسی نے بتا دیا. اور یہ کہ 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ بھئی وہ رات شب قدر تھی اور آدمی کو معلوم ہے کہ اس رات کو میں کسی نیک عمل میں لگا ہوا تھا. چاہے 50 سال کے بعد پتہ چلے تب بھی شب قدر مل گئی اسے. شب قدر اللہ نے اس میں رکھ دی، روزہ اس میں رکھ دیا، پھر روزے کے فضائل، نماز اس میں رکھ دی، نماز کا گراف بڑھا دیا، نفل اس میں رکھ دیے، نفل کو بڑھا دیا، تراویح اس میں رکھ دی، تراویح کو بڑھا دیا، صبر اس میں رکھ دیا، صبر پر اجر دے دیا، غمخواری اس میں رکھی، غمخواری کے فضائل بتا دیے، رزق اترتا ہوا دکھا دیا، آدمی کو خوش کر دیا کہ رزق میں برکتیں ہو گئی. پڑھنے کی چیزیں علیحدہ بتا دی، کلمہ طیبہ پڑھو بھائی، استغفار پڑھو، اور جنت مانگو، جہنم سے چھٹکارا مانگو. اور بھائی ایک عشرہ اور رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا. اور پھر آخر میں جب تم اس کا اہتمام کرو کہ روزے دار کی فکر کرو، باوجود اس کے کہ روزے دار غریب ہونا بھی ضروری نہیں ہے. بھائی بہن، ماں باپ، دوست احباب، ملنے جلنے والے، آس پڑوس، کوئی روزے دار ہو، دنیا بھر کا کوئی روزے دار ہو، تم روزے دار کا خیال رکھو، میں تمہیں حوض کوثر سے پانی پلاؤں. یعنی اتنی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رمضان المبارک میں رکھ دیں، اس لیے کہ اس کی خوبی ہے. چند منٹ میں اپنی بات ختم کر رہے ہیں، پھر ہم سب کے پاس موقع ہے پوچھنے اور بتانے کا. اس لیے کہ پوچھنے سے مسائل مستحضر رہتے ہیں، بتانے سے مسائل ضروری نہیں ہے کہ ہمارے آپ کے ذہنوں میں رہ جائے. تو اس لیے زیادہ ٹائم آج آخری اور تیسری نشست میں زیادہ وقت پوچھنے کا ہے، پوچھنے اور سمجھنے سمجھانے کا ہے. تو روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بہت ساری جو خوبیاں اس میں جوڑ دی ہیں، رکھ دی ہیں. خدا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے مثل، اس کے برابر، اس جیسا، اس کی نظیر، اس کی مثال کوئی چیز نہیں. اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اس جیسا کوئی عمل نہیں، اس کی نظیر کہیں نہیں، اس کی مثال کہیں نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. یہ سارے ان الفاظ کے تراجم ہیں. کیوں؟ صرف سوال یہ ہے کیوں روزے کے بارے میں اتنی فضیلتیں اور اتنی ترقی کے اسباب اس میں کیوں مہیا کر دیا؟ اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ ایک کھا کر کام کرتا ہے اور ایک خالی پیٹ کام کرتا ہے. ایک بھوکے پیٹ آدمی کو سمجھ میں آتا ہے اور ایک پیٹ بھر کے سمجھ میں آتا ہے.
تو یہاں پر روزے میں ایک لمبے وقت میں آدمی فاقے سے رہتا ہے اور اس فاقے میں گناہ بھی نہیں کرتا. جب فاقہ اور گناہ کرے تو اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے. بھوکے پیٹ اور گناہ کرے اور بدمست ہو جاتا ہے اور جانور والی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ آدمی کے پیٹ میں بھی کچھ نہیں اور گناہ میں بھی لگا ہوا ہے. ایک پیٹ میں کچھ نہیں یہ فضیلت، دوسری فضیلت اس وقت نیکی میں لگا ہوا ہے. خالی پیٹ آدمی خالی پیٹ میں بھی مستی سوچتی ہے لیکن تھوڑی ہے، قابل قبول قابل برداشت، اور بھرے پیٹ میں آدمی بدمست ہو جاتا ہے. تو خالی پیٹ میں جو گناہ کی چاہت اور گناہ کے جذبات پیدا ہوں اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے نیکی سے ختم کر دیا. خالی پیٹ ہے نماز میں لگا ہوا ہے، خالی پیٹ ہے تلاوت میں لگا ہوا ہے، خالی پیٹ ہے نفلوں میں لگا ہوا ہے. تو پیٹ خالی ہونے پر ایک لمبے وقت میں، یہاں تک کہ بہت زیادہ وقت حج کا ہے لیکن حج پر آدمی فاقہ تھوڑی کرتا ہے، خوب کھاتا ہے، طبیعت سے کھاتا ہے، زیادہ کھاتا ہے کہ بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے. نماز میں تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھتا ہے، نماز میں نہیں کھاتا لیکن نماز سے پہلے بھی کھاتا ہے، نماز کے بعد بھی کھاتا ہے. باقی کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں اتنا دورانیہ خالی پیٹ رہنے کا ہو. تو روزے کی ترقی اور روزے میں ترقی، روزے سے ترقی، روزے پر ترقی اس لیے ہے کہ آدمی یہاں پر خالی پیٹ رہتا ہے اور خالی پیٹ رہنے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے. بھرے پیٹ میں آدمی گناہوں کی طرف چلتا ہے اور خالی پیٹ میں آدمی اللہ کی طرف چلتا ہے. اللہ کی طرف چلے اور خالی پیٹ ہو تو جب خالی پیٹ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ کو ترس آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کی تھوڑی دیر کی مثال فرشتوں کی سی ہو گئی، وہ بھی کچھ نہیں کھاتے، کبھی نہیں کھاتے اور نیکی کرتے. یہ بھی تھوڑے عرصے کچھ نہیں کھا رہا، خالی پیٹ ہے، فرشتوں کے مثل ہو گیا اور فرمانبرداری بھی کر رہا ہے. تو روزے کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے اور اس کی وجہ یہ کہ روزے میں اتنی ترقی. تو بھائی روزہ بھی ہے، تراویح بھی ہے. میں کچھ مضامین آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہم سب کے ذہن میں سوالات پیدا ہو جائیں. پھر اگر کوئی سوال ہوگا تو دیکھ لیں گے، سوال نہیں ہوگا تو دعا کر لیں گے. روزہ ہے، اس روزے میں کب رکھنا ہے، کب افطار کرنا ہے، افطار میں جلدی کرنی ہے یا روزہ رکھنے میں جلدی کرنی ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے یا آدمی عشاء کی نماز کے بعد ہی افطار سحری کر لے اور سحری کر کے سو جائے. سحری میں تاخیر افضل ہے یا روزہ کھولنے میں تاخیر افضل ہے، سحری میں جلدی افضل ہے یا افطار کرنے میں جلدی ہے. نیت کس وقت کریں، کب تک آدمی سحری اور افطاری کے لیے کھاتا رہے، مغرب میں کب تک کھاتا رہے کہ مغرب کی نماز خطرے پڑ جائے، اور سحری میں کب تک کھاتا رہے کہ فجر کی نماز اور خود روزہ متاثر ہو جائے، خطرے میں پڑ جائے. تراویح ہے، تراویح کی نیت ہے، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے، کس کے پیچھے پڑھنی ہے، کس کو پڑھانی ہے، کتنے مجمع کے ساتھ پڑھنی ہے، قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے. تراویح سے مستقل بہت سارے مسائل ہیں. تو بھئی تراویح کے بھی مسائل اپنی جگہ، روزے کے مسائل اپنی جگہ. یہ وہ سارے مسائل ہیں اگر آدمی سیکھتا ہے، جانتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اسے علوم اوپر سے آئے ہیں، علم والے کو آدمی اوپر پہنچا دیتا ہے، علم والا بھی اوپر پہنچ جاتا ہے. اللہ نے ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات. تو جاننے والے کو، جو آدمی جس عمل کو جان کر رہا ہے، اور ایک آدمی نہیں جانتا اور کام کرتا ہے، نہ جاننے والے کو قرآن حدیث نے جاہل کا، جاننے والے کو اس مسئلے کا عالم کا. ایک آدمی کو نماز کا مسئلہ معلوم ہے، نماز کا عالم ہے وہ. ایک آدمی صرف نماز کو جانتا ہے، باقی مسائل نہیں جانتا تو نماز کا عالم ہے. ایک آدمی صرف روزے کو سیکھ لیا اس نے اور روزے کو جانتا ہے تو روزے کا عالم ہو گیا. ایک آدمی ہے نماز بھی نہیں پڑھتا سال بھر لیکن حج کو خوب جانتا ہے، اس لیے کہ 50 سال سے وہاں رہتا ہے، حج کو خوب جانتا ہے، حج کا عالم ہوگا. ایک آدمی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے، اسے پتہ چل گیا کہ بھئی مجھے زکوٰۃ کے مسائل لوگوں کو بتانے پڑتے ہیں، میں سیکھتا کیوں نہیں ہوں، تو وہ زکوٰۃ کے مسائل میں بہت ماہر ہو گیا. یہاں تک کہ بہت سارے جاننے والے مفتیان بھی اس پروفیشنل آدمی سے، سی اے سے، ایم فل کیے ہوئے آدمی سے معلومات لیتے ہیں کہ بھئی اسے کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے، کیسے اسے سیٹ کرنا ہے، کہاں اسے، اس کا حکم کیا ہے. تو اہل علم اور مفتیان بھی اس سے رجوع کرتے ہیں. وہ عالم ہے زکوٰۃ کے مسائل کا، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو. تو جو جس مسئلے کو جانتا ہے اس مسئلے کا عالم ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اور خود اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس مسئلے کو جانتا ہے اس کا عالم ہے اور جسے نہیں جانتا اس کا جاہل ہے.
تو بھئی ہر مسئلے کو دین کے وہ تمام بنیادی مسائل جو فرائض ہیں، جو چیز فرض ہے، اصول بتا کر بات ختم کرتا ہوں. پھر آپ کو اجازت ہے جو چیز آپ کے ذہن میں استفسار ہو تو انشاءاللہ دیکھیں گے اسے. شریعت مطہرہ نے فرائض بھی بتائے ہیں، واجبات بھی بتائے ہیں، سنن بھی بتائے ہیں، نوافل بھی بتائے ہیں. جو چیز جس کو فرض کیا ہے اس کا علم بھی فرض ہے، جس چیز کو واجب کیا ہے اس کو جاننا واجب ہے، جس چیز کو سنت کیا ہے اس کا علم بھی سنت ہے، جس چیز کو نفل رکھا ہے اس کا علم بھی نفل ہے، جسے مستحب رکھا ہے اس کا علم بھی مستحب ہے، جسے حرام رکھا ہے اسے جاننا بھی حرام ہے. اس لیے کہ جانے گا تو حرام میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے کہ ہر حرام کو جان کر آدمی نہیں چھوڑتا کہ جی پہلے میں پی لوں پھر بتاؤں گا، پہلے میں کر لوں پھر دیکھوں گا، پہلے میں اس عمل کو اختیار کر لوں. حرام میں پتہ کیسے چلے گا حرام ہے؟ تو جو چیز حرام ہے اس کے علم کو، اس کے جاننے کو، اس کو سمجھنے کو، اس کی طرف لپکنے کو، اسے استعمال کرنے کو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا. تو بھائی یہ وہ مسائل روزے سے متعلق، تراویح سے متعلق، روزہ کھولنے بند کرنے سے متعلق، نیت سے متعلق چند چیزیں اس لیے میں نے آپ کی گوش گزار کر دی تاکہ ہمیں اور آپ کو سوال کرنے میں آسانی ہو. اب اگر آپ حضرات کے پاس کوئی مضمون، کوئی بات، کوئی سوال، کوئی استفسار ہے تو ارشاد فرمائیے، پھر دعا کرتے ہیں. جی گھروں میں تراویح ہوتی ہے اور تراویح میں گھر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، گھر کی مستورات بھی ہوتی ہیں. گھر کی مستورات بالکل کھڑی ہو سکتی ہیں. مردوں کی صف کے بعد چادر باندھ لیں اگر کوئی نامحرم مرد عورت ہے تو، اور اگر بیٹے، بھائی، خاوین، مانا، دادا، ساس، سسر یہ لوگ ہیں تو پھر عورتیں پچھلی صف میں کھڑی ہو جائیں. اس لیے کہ عورت کی آواز کبھی پردہ ہے، عورت کی آواز کبھی پردہ ہے. اس لیے اگر سارے محرم ہیں تو پھر مرد پیچھے ہو جائیں، اس کے بعد بچے ہو جائیں، پھر عورتوں کی صف ہو جائے. اس میں پردہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی نامحرم مرد یا عورت بھی ہے تو ایسی صورت میں درمیان میں پردہ لگا لیں، عورتیں خاموش رہیں اور مرد دعا پڑھیں، زور سے پڑھتے ہیں، دعا پڑھیں، کوئی بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، انہیں اس کی اجازت و اختیار ہے. عورتیں ہوں تو وہ خاموشی سے دعا پڑھیں، دھیمے انداز میں کہ خود ہی سنیں، مردوں تک آواز دیں تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے. جی افطار میں جلدی کی جائے حدیث مبارکہ ہے، اور سحری میں تاخیر کی جائے حدیث مبارکہ ہے. پہلے الفاظ، کیونکہ یہ تراجم ہے، احادیث میں جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں کبھی کنفیوژن نہیں ہوتی کہ بھئی یہ جو جلدی اور تاخیر کا ہے، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے اور ہمیں ٹرانسلیشن ہو کر کوئی چیز ملتی ہے تو اس لیے ہم الجھ جاتے ہیں. پہلے اردو زبان کی اسلوب سمجھ لیجئے. بھائی آپ تسلی سے سوئیں، خوب سوئیں، اس کا مقصد نہیں ہے فجر میں سوتے رہیں، فجر میں اٹھ جائے. کہا خوب کھائیں، کہا اتنا کھائیں کہ آپ کو قے آ جائے. تو جب کھائیں، خوب کھائیں کا مقصد طبیعت سے کھائیں لیکن اپنی جان کا خیال رکھیں. کہا خوب سوئیں، آپ بس لمبی تان کے سو جائیں. اب اس کا مقصد 5 نمازیں آپ بستر پہ ہی پڑھ لیں. تو جب سونے کا حکم ہے تو اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز اٹھ جائے. کہا جی خوب کھائیں، خوب کھائیں کا مقصد اپنی صحت کا خیال رکھیں. کہا جی گاڑی خوب تیز چلائیں، خوب تیز چلائیں کا مقصد اوور اسپیڈ ہو جائے. خوب چلائیں کہ مقصد دائرے کے اندر اندر رہتے ہیں. اب آ جائیے مضمون کی طرف. کہا بھائی تاخیر کریں اتنی کہ روزہ متاثر نہ ہو جائے، یعنی وقت داخل ہونے سے چند منٹ پہلے چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ 5:14 15 16 منٹ، اور رمضان کے دنوں میں 26 منٹ تک جائے گا تو 26 منٹ کا مقصد گھڑی میں دیکھ کر 23-24 منٹ پہ چھوڑ دیں. اور جلدی کریں کا مقصد یہ، جب جلدی کریں کا مقصد، دوسری مثال سمجھ لیجئے. بھائیجان گاڑی پلیٹ فارم پر آ رہی ہے، رش زیادہ ہے، ہمارے پاس تو ٹکٹ ہے، جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے وہ بھی لوگ چڑھیں گے. پلیٹ فارم پر گاڑی آ رہی ہے، عید کا سیزن ہے، ٹکٹ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹکٹ کے بغیر چڑھیں گے. تو خیال کریں جب گاڑی آ جائے تو فوراً تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ چڑھ جائیں. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے پلیٹ فارم پر گاڑی آنے سے پہلے چڑھ جائیں. آ جائے صحیح گاڑی، پلیٹ فارم پر لگ جائے صحیح گاڑی، پھر چڑھ جائے. گاڑی کا پلیٹ فارم پر، بوگی کا پلیٹ فارم پر لگنا، دروازہ کھلنا اور چیکر کا موجود ہونا، پھر تاخیر نہ کریں. جب
روزے کا وقت ہو جائے کھولنے کا پھر تاخیر نہ کرے، پھر جلدی کرے. اس جلدی کا مقصد چاہے 1-2 منٹ غلطی سے، گورنمنٹ کی غلطی، میڈیا کی غلطی، سائرن کی غلطی، بندے کی غلطی، مؤذن صاحب کی غلطی، امام صاحب کی، کسی کی بھی غلطی ہو، روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا. یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کی بھی غلطی ہو جائے کہ جی وہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی نے تو کہا کہ اس وقت کھولنا ہے، اس وقت بند کرنا ہے. جب اللہ ہی نے کہا ہے تو پھر معافی کا سوال وہاں ہے کہ جہاں پر اللہ نے معافی کے بارے میں اجازت دی ہے کہ یہاں معاف کر دوں گا، یہاں کمی کوتاہی ہو جائے گی معاف کر دیں گے. لیکن جہاں اللہ نے حد بتائی ہیں، حدود بتائی ہیں، ان حدود کو اللہ ہی نے متعین کیا ہے اور ان حدود پر فیصلے اللہ ہی نے کیے. تو جب افطار کا وقت ہو جائے، افطار کا وقت ہونے کے وقت، افطار کا وقت ہونے کے وقت کا انتظار کریں. جب افطار ہو جائے تو پھر وضو میں نہ لگے. میں ابھی آیا وضو کر کے، ارے بھائی وضو میں 1 منٹ تو لگتا ہے، کوئی اب تاخیر نے کہا میں تلاوت کر رہا ہوں، بس 3 آیتیں رہ گئی ہیں، ادھر سائرن بج رہا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے، اب بس آدھا رکوع ہے، پھر رہ جائے کوئی بات نہیں، اب دعا مانگ رہا ہوں. اب دعا میں بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ وہ چیز ہیں جہاں شیطان دیکھتا ہے کہ نام اللہ کا لیتا ہے، کام الحمدللہ میرا کرتا ہے. شیطان یہ دیکھتا ہے کہ نام لیتا ہے اللہ کا اور کام کرتا ہے میرا، تو یہ تاخیر کرتا ہے. اور یہی تاخیر سحری میں بھی ہوتی ہے. جہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، ہم سب اس میں مبتلا تھے، اب آہستہ 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 توبہ کر لی. ہم سب اس میں مبتلا تھے. ہر آدمی ذرا پیچھے چلا جائے، جس کی جتنی عمر ہے، 8 سال 10 سال 12 سال 14 سال 15 سال کی عمر پر چلا جائے. اس وقت جتنی عمر ہے 13 سال کی عمر پر چلا جائے. 13 14 سال 15 سال میں ہم سب کے کیا معمولات. کہا ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے. ماں باپ بھی کہتے ہیں تم نے تو 2 روزے رکھنے ہیں، پہلے روزے کو تو اذان کے ختم تک رکھ سکتے ہیں. کہا آپ لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہا ہم نے تو ایک ہی رکھنا ہے نا. کہا میں نے 2 رکھنے ہیں، آپ نے 1 رکھنا ہے. میں نے 2 رکھنے ہیں، آپ نے 1 رکھنا ہے، اور آپ نے چھوڑ دیا. تو بھائی مجھے چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ میں نے 2 رکھنے ہیں، میں دوبارہ بھی تو افطار کر لوں گا. اچھا یہ تو بچوں کی بات. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بڑے بھی سمجھ گئے. کبھی ابھی تو مؤذن نے اللہ اکبر کہا ہے، یہ طے ہے کہ اللہ اکبر مؤذن اس وقت کہے گا جس وقت سحری کا وقت ختم ہوگا. اگر سحری کے وقت میں اللہ اکبر کہے گا تو اللہ اکبر دوبارہ کہنا پڑے گا اسے. اگر اذان داخل ہو گئی سحری کے وقت میں تو اذان نہیں ہوگی، اور اگر سحری داخل ہوگی اذان میں تو سحری نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ دونوں یوں علیحدہ علیحدہ. اتفاق ہے کہ دونوں بالکل ملے ہوئے ساتھ ساتھ ہیں. اس ساتھ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہوگا میں اور آپ. ذرا دور وقت ہوتے نا کہ بھائی 5 بجے سحری کا وقت ختم ہوا ہے اور اذان کا وقت داخل ہوگا 5:30 بجے، پھر کوئی ایشو نہیں تھا. جدھر سحری کا وقت ختم ہوگا ادھر ہی اذان کا وقت شروع ہوگا. تو کیونکہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر کسی آدمی نے اس کا اہتمام نہ کیا اور روزانہ یا خدا نہ خواستہ سحری غلط ہو رہی ہوگی یا اذان غلط ہو رہی ہوگی، تو اس لیے بہت اہتمام کی ضرورت ہے کہ اس لیے سحری چند منٹ پہلے چھوڑ دیں. جو کہا سحری میں تاخیر کرنے کا مقصد یہ عشاء کے بعد نیند پوری کرنے کے لیے اسی وقت کھا پی کر چائے پی کر نہ سو جائیں کہ ابھی اب سحری میں فجر میں اٹھا دینا سحری میری ہو گئی. یہ مقصد ہے. تاخیر کریں، آخری وقت تک لے کر آئیں جہاں تک سحری کی اجازت ہے. جی چھوٹے بچے حفاظ جن کی داڑیاں نہ ہوں وہ تراویح پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات یہ کہ داڑھی ہو یا نہ ہو، داڑھی آئی نہ ہو اور یا ان کی عمر نہ ہوئی ہو. اگر کسی بچے کی عمر 15 ساڑھے 15 سال ہو گئی ہے، داڑھی ہو یا نہ ہو کا مقصد نہ آئی ہو. ایسا نہیں کہ داڑھی ہو اور وہ کاٹتا ہو تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے تراویح نہیں ہوگی. تو وہ بچہ جس کی عمر 15 سال ہو، داڑھی کاٹتا بھی نہ ہو اور داڑھی آئی بھی نہ ہو، تو ایسے بچے کے پیچھے وہ بچہ نہیں ہے. اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں وہ سیاڑا، سنجیدہ، سمجھدار اور بالغ ہو گیا ہے، عاقل بالغ ہے. اس بچے کے پیچھے تراویح کی نماز ہو سکتی ہے. جس بچے نے داڑھی کاٹ دی اور وہ کاٹنے کا عادی بن گیا اور ہر سال وہ اہتمام کرتا ہے کہ بھائی میں اب توبہ کرتا ہوں، اب داڑھی نہیں کاٹوں گا، دوسرا موقع دیجئے
اور تیسرے موقع پر اس کے پیچھے تراویح مت پڑی. ایک موقع دیں. ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن تراویح سے پہلے توبہ کرتا بھی اب نہیں کاٹوں گا، اور واقعی نہیں کاٹتا، اور کچھ زیادہ سمجھدار ہوتے اب نہیں کاٹوں گا، چاند رات کو پھر کاٹ لیتا ہے، پھر اگلے سال کہتے ہیں جی میں نے پھر توبہ کر لی ہے. تو ایک توبہ دوبارہ 2 دفعہ موقع دے دیا جائے، لیکن اگر اس کی عادت شریفہ بن گئی تو پھر اس کا اعتبار اور اس کا تیقن ختم ہو جائے گا. تیسرے سال اس کے پیچھے جو تراویح پڑے گا وہ گناہگار ہوگا. سوال یہ ہے کہ داڑھی، جن کی داڑھی آ گئی، جن کی عمر ہو گئی پوری داڑھی کی، اور وہ پھر بھی داڑھی کاٹتے ہوں اور ان کی داڑھی یک مشت نہ ہو، چھوٹی داڑھی والے، مجبور ہے، مجبوراً انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا، امانتاً دیانتاً بتانا ضروری ہے. جن لوگوں کی داڑیاں مستقل چھوٹی رہتی ہیں ان کے پیچھے تراویح نہیں پڑھنی چاہیے. چھوٹی داڑھی رکھنے والے اور نہ رکھنے والے، آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں، اللہ کرے ہماری آپ کی سمجھ میں آ جائے. شریعت جو کہہ رہی ہے وہ بتا رہا ہوں، عین ممکن ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے. ایک ہے بڑی داڑھی والا یکمشت، اس کا قصہ ختم، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے. جن لوگوں کی داڑیاں ہیں اور وہ داڑیاں کاٹتے ہیں، یعنی چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں جو یکمشت داڑھی نہیں ہوتی، یکمشت سے چھوٹی داڑھی رکھنے والا زیادہ گناہگار ہے کلین شیو ہونے والے کے مقابلے میں. اس لیے کہ کلین شیو جو ہے وہ اپنے آپ توبہ کرتا ہے. جب آپ اس سے کہیں کیا کہ جی میں گناہگار ہوں لیکن میں اسے ثواب سمجھ کے نہیں کرتا، اور جو چھوٹی کرتا ہے داڑھی، جو داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے اور داڑھی کے بارے میں دونوں طرف بینیفٹ لیتا ہے، یہ داڑھی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. جو آدمی گناہ کرے اور توبہ کرے یہ کم گناہگار ہے. جو گناہ کرے اور اسے حق سمجھے، اسے صحیح سمجھے اور اسے بینیفٹ لے اور مذاق اڑائے، تو شریعت مطہرہ کا مذاق اڑانا یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت گناہ کر کے توبہ کرنے. تو اس لیے جو لوگ داڑھی کے بارے میں خود تراویح پڑھانے والے ہلکی داڑھی وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ بھئی دونوں طرف کام چلانا ہے، داڑھی والوں کو بھی خوش کرنا ہے اور داڑھی نہ والوں کو بھی خوش کرنا ہے. ایک عرصے دراز تک کراچی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہلکی پھلکی داڑھی بھی ہے، کرتا بھی پہنا ہوا ہے اور جینس بھی پہنی ہوئی ہے. تو پھر اس پر تحقیق ہوئی کہ بھئی یہ کون سا ڈریس ہے، نہ یہ باہر سے آیا ہے نہ یہاں سے گیا ہے. باہر سے آیا ہو تو بھی سمجھتا ہے کہ بھئی ہم تو قومی اعتبار سے خاندانی کمپلیکس کا شکار ہیں، احساس محرومی کا شکار ہیں، شاید اس لیے ایسا ہو گیا. اچھا بھئی یہ تو وہاں سے بھی نہیں آیا، کرتا بھی پہنا، اوپر کرتا نیچے جینس پہنی ہوئی. تو کہا اصل میں پوری قوم کو خوش رکھنا چاہتا ہے، کرتے والوں کو میں تمہارے ساتھ ہوں، جینس والوں کو میں تمہارے ساتھ بھی ہوں، اور داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ بھئی میں نمازیوں کے ساتھ بھی ہوں. تو یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کی شان نہ داڑھی والا ہے، نہ کرتے والا ہے، نہ جینس والا ہے، یہ کوئی والا نہیں ہے لیکن سب والوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. تو اس نے سب کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے اور سب کو چلا رہا ہے. تو ایسا آدمی الامان والحفیظ خود اپنی ذات سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، ایسے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ بھئی میں ایک طرف ہو جاؤں تاکہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہ دوں اور اپنے ضمیر کو بھی پریشان نہ کروں. تو ایسی صورت میں بھائی حافظ قرآن کی اگر خدا نخواستہ داڑھی مستقل کم ہے تو لوگ احتیاط کریں، اس سے اس وقت توبہ کروائیں، اور آئندہ اگر توبہ پہ قائم رہے تو تراویح پڑھیں، آئندہ سال توبہ پہ قائم نہ رہے تو تراویح کہیں اور پڑھیں. جی دور سے بیمار آدمی کا فدیہ نہیں ہے، فدیہ اس آدمی کا جو آدمی روزہ نہ رکھ سکے اور نہ رکھ سکتا ہو. آج نہیں رکھ سکتا لیکن اگلے رمضان تک ٹھیک ہو جائے گا، رمضان کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. وہ آدمی جو رکھ بھی نہیں سکتا اور بعد میں امید بھی نہیں ہے وہ فدیہ دے گا. اور جو والدین چلے گئے ہیں ان کا بھی فدیہ ہے اگر روزہ نہیں رکھا. اور اگر کوئی ایسے بوڑھے مریض والدین ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اطمینان ہے ڈاکٹر کہتا ہے اب انہیں روزہ نہ رکھوائیے
کوئی حادثہ نہ ہو جائے، شوگر پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوا کرتے ہیں، ایسی صورت میں ان کو فدیے پر لایا جائے، ان پر روزہ اگر وہ مجبور کریں روزہ رکھنے کے لیے، روزہ رکھوا دیں اور پھر افطار کروا دیں. اس لیے کہ بوڑھے جلدی سے مانتے نہیں، کہا میں نے روزہ رکھنا ہے، خاموشی سے روزہ رکھیں گے، پھر اللہ نہ کرے تکلیف میں آ جاتے ہیں، پھر پریشانی ہوتے، تو پھر بھی تو توڑنا ہے، پھر بھی تو افطار کرنا ہے. اگر کوئی گھر کے بڑے بوڑھے پریشان کریں، پریشان ہو کہ نہیں ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، جبکہ میڈیکل اور ڈاکٹر کی ریسرچ یہ ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے روزہ نہ رکھوائیں، تو پھر ان کو روزہ رکھوا دیں، آرگومنٹ نہ کریں، پریشان نہ کریں، اس لیے کہ وہ جس ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشان کر روزہ رکھوا دیں، جب کمزوری محسوس کریں کہ افطار کر لیں، آپ کو افطار کرنے کی اجازت ہے. تو فدیہ صحت مند آدمی کے لیے نہیں ہے، جو روزہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکے اس کے لیے فدیہ ہے، اور کم سے کم 200 روپے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، اس لیے کہ فدیہ اس بات کا ہے کہ ایک ٹائم کی سحری ایک ٹائم کی افطار. تو سحری اور افطار میں ہر آدمی دیکھتا ہے کہ میں کس اسٹیٹس کے مطابق اپنے دسترخوان پہ کتنی چیزیں چاہتا ہوں، وہ کتنے میں آ جائیں گی، جتنے میں آ جائیں گی اتنی سحری کے پیسے، اتنی افطاری کے پیسے دے دیں. تو اوسطاً کوئی آدمی 9,000 روپے 3,000 روپے 300 روپے پر ڈے کے حساب سے دے دے تو 9,000 روپے میں جان بخشی ہو جائے گی، ایک مہینے کے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا. جی مسئلہ تفسیر کا، مسئلہ مسجد کا، مسئلہ گھر کا نہیں ہے، مسئلہ فتنے سے محفوظ رہنے کا ہے، مسئلہ پردے کا ہے، مسئلہ حجاب کا ہے. شریعت مطہرہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی، لیکن پابندی کی 3 چیزوں کی. ایک تو آواز نہ نکالیں تاکہ مردوں کے کان تک آواز نہ جائے، زیور پہن کر نہ آئیں کہ چھنکار سے کوئی مسلمان گناہگار نہ ہو. تیسری بات خوشبو لگا کر نہ آئیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خوشبو پردے کے پیچھے سے آ رہی ہے اور اس پردے کے پیچھے عورتیں مستورات نماز پڑھ رہی ہیں. ان شرائط کا خیال رکھیں تو پھر تفسیر ہو یا نہ ہو مسجد میں آ سکتی ہیں. اگر ان چیزوں کا خیال نہ ہو تو پھر تفسیر ہو یا نہ ہو پھر گھر میں تراویح پڑھیں. بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ افراد جو ہیں لازمی کی وجہ سے اپنا بجٹ تک جاری کرتے رہے نا، اکثر ویسا نہیں کرتے رہے، اس کا ہمارا کیا ادارہ ہے کہ کس طرح سے دوسرے لوگوں کا ادارہ کیا ہے. جس آدمی کو آج یہ بات پتہ چل گئی کہ اذان کے وقت سحری کرنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، یا افطار میں جلدی کر لینے سے سائرن بجنے سے پہلے، اذان ہونے سے پہلے، چاہے غلطی سے چاہے دانستہ افطار ہو جائے، انہیں اتنے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. ایک ساتھ روزے، ایک ساتھ سارے روزوں کی قضا نہ کریں. ایک موسم اچھا ہو جائے ایک آدھ روزہ رکھیں، پھر ایک چھوڑ دیں، پھر دوسرا رکھیں. یہ دیکھ لیں کہ میرے کتنے روزے اس طرح خدا نہ خواستہ ٹھکانے لگ گئے ہیں. تو جتنے روزے ایسے ہوں ان روزوں کی تعداد متعین کریں اور پھر نیت کر لیں. اپنی زندگی میں پورے ہو جائے تو اچھی بات، نہیں پورے ہوں تو وصیت لکھیں کہ میرے اتنے روزوں کا کفارہ دے دیا جائے. سحری کی دعا کب پڑھی جائے؟ سحری کی دعا پہلے پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز سے پہلے پڑھ لیں. یہ صرف شکرانہ ہے کہ اللہ میں ارادہ کرتا ہوں روزے کا، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں روزے کا، میرے روزے کو قبول فرما. تو آپ جب اٹھیں تہجد پڑھ لیں، اسی وقت آپ کے دماغ میں آ گئی اس وقت پڑھ لیں، کھانے کے وقت، سحری کے درمیان میں، سحری کے آخر میں. یہ دعائیں صرف اس لیے ہیں کہ آدمی کا دھیان عمل کی طرف رہے. ساری چیزوں کی دعائیں، سواری کی دعا اس لیے ہے کہ آدمی جب گاڑی میں اسٹیئرنگ پہ بیٹھتا ہے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے، اور حقیقت یہ پیر زمین پہ گاڑی میں لگتے ہیں. تو پیر زمین پہ نہیں لگتے تو وہ دائیں بائیں والوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ شاید گاڑی میں خدا بیٹھا ہے، ساری مخلوق باہر بیٹھی ہے. تو دعائیں اس لیے ہیں کہ اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے گاڑی عطا فرمائی ہے، میری بھی حفاظت فرما، گاڑی کی بھی حفاظت فرما. تو ہر چیز کی دعا عمل کو مستحضر رکھنے کے لیے ہے. اس لیے دعاؤں کے بارے میں اس کو عام رکھا جائے کہ کوئی
خاص اسپیسیفک کہ بھئی اس وقت دعا پڑھ لی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اگر بھول جائے آدمی تو درمیان میں پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن بھول جائے تو اول و آخر پڑھ لے، اور دونوں بھول جائے تو کم از کم آخر میں پڑھ لے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اگر شروع سے کوئی کام آدمی بھول جائے اور خاتمہ اور انجام اور اینڈ اچھا ہو جائے تب بھی اللہ پاک پہلے کی قلبی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے چاہے سحری کے افطاری کی دعائیں، افطار کی بھی دعا ہے پہلے پڑھ لیں، دعا سے پہلے پڑھ لیں، دعا کرنے سے پہلے، یعنی آدمی دعا کے لیے بیٹھے اس وقت پڑھ لیں، افطار آ جائے اس وقت پڑھ لیں، افطار شروع کرے اس وقت پڑھ لیں، درمیان میں یاد ہے اس وقت پڑھ لیں۔ یہ دعائیں صرف اس لیے کہ میں اور آپ دھیان رکھیں کہ ہم کسی عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہی